ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ توبوا الی اللہ، اذکروا اللہ وغیرہ جب سنوں گا تو اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، اپنے بچپن یا لڑکپن یعنی بہت چھوٹی عمر کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم یعنی امیر اہل سنت اور ان کے اہل خانہ خاندان باب المدینہ کے اندر گو گلی، یہ اولڈ ٹاؤن کھارادر میں واقع ہے، وہاں رہائش پذیر تھے۔ محلے میں بادامی مسجد تھی جو کہ کافی آباد تھی۔ تو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں کے جو پیش امام جو تھے وہ بہت پیارے عالم تھے، اور روزانہ نماز عشاء کے بعد نماز کے 1-2 مسائل یہ بیان فرمایا کرتے تھے، جس سے کافی سیکھنے کو ملتا تھا۔ تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے بڑے بھائی جان مرحوم کے ساتھ غالباً نماز ظہر اسی بادامی مسجد میں ادا کر کے باہر نکلا۔ پیش امام صاحب فارغ ہو کر مسجد کے باہر تشریف لا چکے تھے۔ کسی نمازی نے یا کسی شخص نے کوئی مسئلہ پوچھا، تو اس پر کسی
کو پیش امام نے حکم دیا کہ باہر شریعت لے آؤ۔ چنانچہ ایک کتاب لا کر ان کو ہاتھ میں دی گئی، اس پر موٹے حروف سے باہر شریعت لکھا تھا، اور جو ٹائٹل پیج ہوتا ہے ظاہر وہ بڑا خوبصورت بنا ہوا تھا۔ تو امام صاحب نے اب ورق پلٹنا شروع کر دیے، تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت پڑھنا تو نہیں آتا تھا، مگر جگہ 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 مسئلہ 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 لکھا نظر آیا۔ تو چونکہ مسائل سن کر بہت سکون ملتا تھا، تو اس لیے میرے منہ میں پانی آ رہا تھا کہ کاش یہ کتاب مجھے حاصل ہو جاتی، لیکن نہ میں نے مذہبی کتابوں کی کوئی دکان دیکھی تھی، نہ ہی یہ شعور تھا کہ کتاب خریدی جا سکتی ہے، اور اگر یہ خریدتا تو کہاں سے خریدتا، کہ میں تو بہت غریب تھا۔ بہرحال باہر شریعت مجھے یاد رہ گئی۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ لفظ جو باہر شریعت تھا وہ مجھے یاد رہ گیا، اور آخر وہ دن آیا کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے میں باہر شریعت خریدنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان دنوں باہر شریعت کا جو ہدیہ تھا وہ 32 روپے تھا، اور بغیر جلد کے 28 روپیہ تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکمل باہر شریعت 28 روپے میں خریدنے کی سعادت حاصل کی۔ تو اس وقت باہر شریعت کے 17 حصے تھے، اب اس کو مزید بڑھا کر 20 حصے کر دیے گئے۔ تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ باہر شریعت سے میں نے وہ فیوز و برکات حاصل کیے جو بیان سے باہر ہیں۔ پھر خود فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے اس کتاب کی برکات سے معلومات کا وہ انمول خزانہ ہاتھ آیا کہ میں آج تک اس کتاب کے گن گاتا ہوں، اور یہ وہ کتاب ہے جس کا وقتاً فوقتاً امیر اہل سنت اپنے بیان میں، مدنی مذاکروں میں اس کے حوالے عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ کتاب کس نے لکھی؟ یہ عظیم الشان تصنیف کے مصنف خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی آدمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اور حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اس بیان میں خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی آدمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر مبارک سنیں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ عظیم الشان کتاب جس کے مصنف مفتی امجد علی آدمی صاحب ہیں، اور اس عظیم کتاب کو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے بھی شائع کیا ہے، اور اس کتاب کے اوپر ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے عالم بنانے والی کتاب۔ اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے، اس کی جلدیں ہونی چاہیے۔ تو 6 ضخیم جلدوں پر جدید انداز میں اللہ کی رحمت سے مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مجلس IT نے اس باہر شریعت پر ایک اپلیکیشن بھی جاری کر دی ہے، یعنی آپ اپنے موبائل پہ بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی ورڈ لکھ کر آپ سرچ کریں گے تو اس ورڈ کے تحت جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ کو ایک طرف جمع ہو کر بھی مل جائیں گے۔ تو بہرحال محسن اہل سنت خلیفہ اعلیٰ حضرت مصنف باہر شریعت حضرت علامہ الحاج مولانا مفتی امجد علی آدمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 1300 سنہ ہجری 1882 سنہ عیسوی ہند UP کے قصبے مدینۃ العلماء گھوسی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حکیم جمال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دادا حضور کا نام تھا خدا بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ دونوں حضرات جو تھے وہ فن طب کے ماہر تھے۔ تو ابتدائی تعلیم اپنے دادا مولانا خدا بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے گھر پر حاصل کی،
پھر اپنے قصبے ہی میں مدرسہ ناصر العلوم میں جا کر گوپال گنج کے مولوی الہی بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے کچھ تعلیم حاصل کی. پھر جوپور پہنچے، اپنے چچا زاد بھائی استاد مولانا محمد صدیق رحمت اللہ تعالی علیہ سے کچھ اسباق پڑھے. پھر جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ ہدایت اللہ خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے علم دین کے چھلکتے جام نوش کیے اور یہیں سے درس نظامی کی تکمیل کی. اور دورہ حدیث شریف کی تکمیل پیلی بھیت میں استاد المحدثین حضرت مولانا وسیع احمد محدث صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی. اور حضرت محدث صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے اس ہونہار شاگرد یعنی امجد علی اعظمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی اعلیٰ صلاحیتوں کا اعتراف ان الفاظ میں فرماتے کہ مجھ سے اگر کسی نے پڑھا تو امجد علی نے پڑھا. تو اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں پر رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. ان کے صدقے ہمیں نیکی ملے، تقوی ملے، پرہیزگاری ملے، نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہم محفوظ رہیں. تو یہاں پر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں گے ہمارے اسلاف و بزرگوں کو علم دین حاصل کرنے کا کیسا جذبہ تھا کہ شہر بشہر، قصبے قصبے، گاؤں گاؤں جا کر یہ علم دین حاصل کرتے. پھر ان کے گھر کے افراد تھے، والدین تھے، جو ان کے گھر والے تھے، ان کا کتنا تعاون ہوتا تھا. تو آج بھی دیکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی پر رحمت نازل فرمائے کہ ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں دعوت اسلامی کے تحت درس نظامی سالانہ مکمل کرنے والوں کا ایک تانتا ہے. اور جیسا کہ امیر اہل سنت نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہر گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے، تو آج عاشقان رسول اپنی اولاد کو جامعۃ المدینہ میں داخل کراتے ہیں. اور اس سال بھی اللہ کی رحمت سے سینکڑوں طلباء نے داخلے لیے ہیں. لیکن چاہے وہ اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، یا وہ جن کے گھر والے سن رہے ہیں، میں ان سب سے عرض کرتا ہوں کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے قدم بڑھائے ہیں، جو آگے بڑھ کر علم دین حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئے، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، ان کا حوصلہ بڑھائیے، تاکہ یہ علم حاصل کر کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کی اصلاح کا کوئی بڑا کام کریں. مسلمانوں کی بے عملیاں دور ہو جائیں، مسلمان تقوی اور پرہیزگاری کی دولت حاصل کر لیں، علم دین کی روشنی گھر گھر کریا کریا گاؤں گاؤں پھیل جائے. کیونکہ بد عملی بے عملی کا سیلاب ہے جس میں آج بدقسمتی سے مسلمان بہے جا رہے ہیں. تو آخر وہ کون لوگ ہوں گے جو دین کا پرچم لے کر آگے بڑھیں گے، جو دین کا کوئی بڑا کام کریں گے، جہاں جگہ بجگہ مساجد کا قیام ہوگا؟ وہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کے ذریعے دین کی ترویج و اشاعت ہوگی؟ یہ علماء ہوں گے، یہ علماء ہوں گے. تو آج کے جو طالب علم ہیں یہ انشاءاللہ عز و جل کل کے علماء ہیں. تو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کا حوصلہ بڑھایا جائے. تو پھر جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ماں باپ نے، گھر والوں نے جو عظیم قربانیاں دی ہیں، ظاہر کون ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کی اولاد ان کی آنکھوں سے دور رہے؟ انہوں نے بھی ہمت حوصلہ کر کے آپ کو آگے بڑھایا. تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ بھی علم دین حاصل کرنے میں لگ جائیں. بیجا فضولیات، لغویات یا وہ افعال کہ جن سے علم کی روح دور ہو جاتی ہے، نورانیت دور ہو جاتی ہے، جس سے تقوی اور پرہیزگاری سے انسان دور ہو جاتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. تو اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، ہمارے ان بزرگوں کے صدقے تو فعل ہم سب کو گناہوں سے بچائے. تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، آپ کا حافظہ بہت مضبوط تھا. حافظے کی قوت، شوق و محنت اور ذہانت کی وجہ سے تمام طلباء سے بہتر سمجھے جاتے تھے. ایک مرتبہ کتاب دیکھنے یا سننے سے برسوں تک ایسی یاد رہتی جیسے ابھی ابھی دیکھی یا سنی ہے. سبحان اللہ. 3 مرتبہ کسی عبارت کو پڑھ لیتے تو یاد ہو جاتی. ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ قافیہ کی عبارت زبانی یاد کی جائے تو فائدہ ہوگا، تو پوری کتاب صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے ایک دن میں یاد کر لی.
اللہ ان کے صدقے ہم پر بھی کوئی نظر رحمت ہو جائے اور ہمیں بھی علم دین ایسا ہم پڑھیں کہ ہمیں یاد ہو جائے اور ایسا شوق ہو کہ ہمیں مدینہ مدینہ ہو جائے. اور پھر ظاہر ہے جو علم حاصل کرتا ہے تو اس کو سکھانے کا بھی شوق ہوتا ہے. تو صوبہ بہار ہند پٹنہ میں مدرسہ اہل سنت یہ ایک ممتاز درسگاہ تھی جہاں مقتدر ہستیاں اپنے علم و فضل کے جوہر دکھا چکی تھیں. خود صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد محترم حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ برسوں وہاں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہ چکے تھے. متولی مدرسہ قاضی عبد الوحید مرحوم کی درخواست پر حضرت محدث سورتی علیہ رحمٰن نے مدرسہ اہل سنت کے صدر مدرس کے لیے صدر الشریعہ کا انتخاب فرمایا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ استاد محترم کی دعاؤں کے سائے میں پٹنہ پہنچے اور پہلے ہی سبق میں علوم کے ایسے دریا بہائے کہ علماء و طلباء اش اش کر اٹھے. تو یہاں پر وہ حضرات، وہ اسلامی بھائی جو مدارس میں پڑھاتے، جو استاد کی مسند پر بیٹھتے، ان کے لیے بھی درس ہے. کیونکہ اسلاف و بزرگوں کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو دیکھیں کہ ان کو جب کوئی کام ملتا تھا تو یہ کام بڑی محنت اور لگن کے ساتھ کیا کرتے تھے. صرف اپنی تنخواہوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں، صرف اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے نہیں. جیسے امیر علیہ سنت فرماتے کہ ہماری مسجد کے جو امام صاحب تھے یہ بہت پیارے عالم تھے، اس لیے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد وہ ایک مسئلہ سکھاتے تھے، لوگوں کے مسائل سنتے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کیا کرتے تھے. تو آج جو اس منصب پر فائز ہوں تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنی ذات سے اپنے نمازیوں کو فائدہ پہنچائیں. آج جو استاد کی مسند پر بیٹھتا ہے ان کو چاہیے کہ اپنی بہترین صلاحیتوں سے اپنے طلباء کے اندر اور ذوق و شوق پیدا ہو. جیسا کہ حضرت کے بیان ہوا کہ جب پہلا ہی درس دیا آپ نے تو علوم کے ایسے دریا بہائے کہ اش اش کر اٹھے. طلباء نے سنا، علماء نے سنا تو آپ کا وہ بیان دیکھ کر متاثر ہوئے. علمی وجاہت ہمارے صدر الشریعہ کی، سبحان اللہ، انتظامی صلاحیت سے متاثر ہو کر مدرسے کے تعلیمی امور یہ آپ کے سپرد کر دیے گئے. سبحان اللہ. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدرسے کا انتظام جو متولی مدرسہ تھے ان کے انتقال کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ آیا ان کے نامناسب اقدامات کی وجہ سے صدر الشریعہ سخت کبیدہ خاطر اور دل برداشتہ ہو گئے اور سالانہ تعطیلات میں اپنے گھر پہنچنے کے بعد اپنا استعفیٰ بھجوا دیا اور مطالعہ کتب میں مصروف ہو گئے. پٹنہ میں مغرب زدہ لوگوں کے برے برتاؤ سے متاثر ہو کر ملازمت کی چپکلش سے بیزار ہو چکے تھے. چنانچہ خیال آیا کہ کیوں نہ علم طب کی تحصیل کے خاندانی پیشے کو ہی مشغلہ بنا لیا جائے. چنانچہ وطن واپس ہوئے اور مطب شروع کر دیا. خاندانی پیشہ اور خداداد قابلیت کی بنا پر اب مطب جو ہے وہ آپ کا جو کلینک تھا وہ کامیابی کے ساتھ چل پڑا. تو ذریعہ معاش سے مطمئن ہو کر جمادی الاولیٰ میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کسی کام سے لکھنؤ گئے. وہاں اپنے استاد محترم کی خدمت میں پیلی بھیت حاضر ہوئے. حضرت محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کا ہونہار شاگرد یہ تدریس چھوڑ کر مطب میں مشغول ہو گیا ہے تو انہیں بے حد افسوس ہوا. چونکہ صدر الشریعہ کا ارادہ بریلی شریف حاضر ہونے کا بھی تھا. چنانچہ بریلی شریف جاتے وقت محدث سورتی علیہ رحمٰن نے ایک خط اس مضمون کا اعلیٰ حضرت کی خدمت میں تحریر فرما دیا تھا کہ جس طرح ممکن ہو، یعنی اعلیٰ حضرت مفتی امجد علی اعظمی صاحب کو علم دین کی طرف کی خدمت کی طرف متوجہ کریں. تو جب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حضرت مولانا امجد علی اعظمی صاحب حاضر ہوئے تو اعلیٰ حضرت نے بڑی شفقت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آپ یہیں قیام کیجئے.
جب تک میں نہ کہوں واپس نہ جائیے، اور دل بستگی کے لیے کچھ تحریری کام ان کے سپرد کر دیے۔ تقریباً 2 ماہ بریلی شریف ان کا قیام رہا، اور میرے آقا اعلیٰ حضرت کی صحبت میں علمی استفادہ اور دینی مذاکرے کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ رمضان مبارک قریب آ گیا۔ صدر الشریعہ نے گھر جانے کی اجازت طلب کی تو میرے آقا اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمائے جائیے، لیکن جب کبھی میں بلاؤں تو فوراً چلے آئیے۔ صدر الشریعہ خود فرماتے ہیں کہ میں جب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو دریافت کیا کہ مولانا کیا کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی مطب کرتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مطب بھی اچھا کام ہے، یعنی پھر فرمایا علم 2 ہیں، علم دین اور علم طب، مگر مطب کرنے میں یہ خرابی ہے کہ صبح صبح قارورہ یعنی پیشاب دیکھنا پڑتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے اس ارشاد کے بعد مجھے قارورہ یعنی پیشاب دیکھنے سے انتہائی نفرت ہو گئی، اور یہ اعلیٰ حضرت کا کشف تھا، کیونکہ میں امراض کی تشخیص جو تھی، جو میں امراض دیکھنے کے لیے میں عموماً قارورہ یعنی پیشاب ہی سے مدد لیتا تھا، اور صبح صبح مریضوں کا پیشاب دیکھنا پڑتا تھا۔ تو یہ تصرف تھا کہ قارورہ بینی یعنی مریضوں کا پیشاب دیکھنے سے مجھے نفرت ہو گئی۔ گھر جانے کے بعد بریلی شریف سے خط پہنچا کہ فوراً چلے آئیے، چنانچہ دوبارہ بریلی شریف حاضر ہوئے۔ اس مرتبہ انجمن اہل سنت کی نظامت اور اس کے پریس کے اہتمام کے علاوہ مدرسے کا کچھ تعلیمی کام سپرد کیا۔ گویا میرے آقا اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں آپ کے مستقل قیام کا انتظام فرمایا۔ الحمدللہ مولانا امجد علی آدمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 18 سال سرکار اعلیٰ حضرت کی صحبت میں گزارے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کس دل جمعی کے ساتھ علم دین کی ترویج و ارشاد میں مصروف ہوئے۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ بریلی شریف میں 2 مستقل کام تھے، ایک مدرسے میں تدریس، دوسرا پریس کا کام یعنی کاپیوں اور پروفوں کی تصحیح، کتابوں کی روانگی، خطوط کے جواب، آمد و خرچ کے حساب، یہ سارے کام مفتی امجد علی اعظمی صاحب تنہا کیا کرتے تھے۔ ان کاموں کے علاوہ اعلیٰ حضرت کے بعض مسودات کو نئے سرے سے صاف لکھنا، فتووں کی نقل، ان کی خدمت میں رہ کر فتوے لکھنا، یہ مستقل طور پر کام انجام دیتے تھے۔ پھر شہر و بیرون شہر کے اکثر تبلیغی سلسلوں میں بھی شرکت فرماتے۔ تو یہاں پر ہمارے وہ اسلام بھائی غور فرمائے کہ جو دین کا کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر اپنے معاملات بھی، گھریلو معاملات بھی، کاروباری معاملات بھی، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ کی ان پہ کروڑہ رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ان کا جدول سنیے، شیڈول سنیے، یعنی آج جو حضرات یہ شکوہ کرتے ہیں کہ عبادت کا، تلاوت کا، دینی مطالعے کا ہمیں ٹائم نہیں ملتا، تو اپنے روزمرہ کے معاملات پہ دیکھیں کہ ہم بدقسمتی سے سوشل میڈیا کو کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ اگر اتنا وقت قرآن کی تلاوت میں دیں تو شاید روزانہ ایک منزل کی تلاوت ہو جائے، روزانہ دینی کتب کی ایک کثیر صفحات کا مطالعہ ہم کر سکیں، لیکن بدقسمتی ہماری کہ نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب، کہ آج دینی مشاغل کو اپنانے میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور دنیاوی فضولیات اور لغویات کے لیے ہمارے گھنٹوں بسر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے ہمارے اوقات میں برکت دے، اور ہم دین کے کچھ بڑے کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ کا جدول کیا تھا، شیڈول کیا تھا؟ روزانہ بعد نماز فجر ضروری وظائف، تلاوت قرآن کے بعد گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پریس کا کام انجام دیتے، پھر فوراً مدرسے آ کر تدریس فرماتے یعنی پڑھاتے، دوپہر کے کھانے کے بعد مستقلاً کچھ دیر تک پھر پریس کا کام انجام دیتے، نماز ظہر کے بعد عصر تک پھر مدرسے میں تعلیم دیتے، نماز عصر مغرب تک اعلیٰ حضرت کی خدمت میں نشست فرماتے،
بعد مغرب عشاء تک اور عشاء کے بعد سے 12 بجے تک اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رہ کر فتویٰ نویسی فرماتے، اس کے بعد گھر واپس ہوتے، کچھ تحریری کام کرنے کے بعد تقریباً 2 بجے شب آرام فرماتے۔ اعلیٰ حضرت کے اخیر زمانہ حیات تک کم و بیش 10 برس تک روز مرہ کا یہی معمول رہا۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس محنت شاقہ اور عزم و استقلال کے اس دور کے اکابر علماء حیران تھے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی حضرت ننھے میاں مولانا محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ مولانا امجد علی کام کی مشین ہے، اور ایسی مشین جو کبھی فیل نہ ہو۔ تو یہ حضرات تھے کہ جنہوں نے اپنے معاملات کو ایسے شیڈول کیا تھا۔ تو اے کاش کہ ہم بھی کچھ شیڈول کریں۔ ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو ٹھیک ہے آپ نے دنیاوی تعلیم بہت حاصل کر لی، اب آپ کو افسوس ہوتا ہوگا کہ کاش ہم دین کا علم حاصل کر لیتے، ہم نے پی ایچ ڈیاں تو کر لی، ہم ڈاکٹر تو بن گئے، ہم انجینئر تو بن گئے، ہم بڑے بڑے تاجر بن گئے، ہم نے بہت سے علوم فنون دنیا کے تو سیکھ لیے، ہم دین کا علم حاصل نہ کر سکے۔ تو اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو کہ دعوت اسلامی کا پیارا مدنی ماحول ہمیں دیا ہے۔ جی ہاں، آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں، اللہ کی رحمت ہے مساجد میں ہمارے مدنی اسلامی بھائی امامت فرماتے ہیں، ان سے دوستی کر لیں، ان سے کچھ علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے چلے آپ کسی اور ملک میں جب بظاہر ایسے کوئی اسباب نہیں، کسی ایسے شہر میں ہیں، ایسے قصبوں میں ہیں، یا آپ کا ٹائم ایسا ہے کہ جس سے وہ امام صاحب یا متعلقہ اسلام ایسا شیڈول نہیں ملتا، آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں، مدرسۃ المدینہ آن لائن، اس کو کلک کریں، کورسز کی پوری لائن ہے۔ کیا کرنا چاہتے؟ آپ درس نظامی کرنا چاہتے؟ انشاءاللہ آپ کو درس نظامی کرایا جائے گا۔ آپ درست مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہتے، آپ کو مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے قرآن پڑھایا جائے گا، آپ کو شریعت کے کورس کرائے جائیں گے۔ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو نکاح کا کورس کرایا جائے گا۔ آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو تجارت کا کورس کرایا جائے گا۔ آپ حج پہ جانا چاہتے ہیں، آپ کو حج کا کورس کرایا جائے گا۔ آپ عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، آپ کو عمرے کا کورس کرایا جائے گا۔ پوری ایک طویل فہرست ہے جو دعوت اسلامی کے تحت اس شعبہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے کرایا جاتا ہے۔ تو آپ آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں، آپ مطالعہ کریں، سلیکٹ کریں کتابیں، دیکھیں علم دین کے کیسے خزانے اللہ کی رحمت سے ان کتابوں میں شامل ہیں۔ مزید اگر آپ کو اور رہنمائی چاہیے، دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کریں، دارالفتہ اہل سنت میں سوالات بھیجیں، مفتی صاحب سے جوابات لیجئے۔ تو یوں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اب بھی چاہتے ہیں اور چاہنا چاہیے دین کی خدمت کا کوئی بڑا کام، ایک کاش کہ رب تعالی ہمارے ذریعے سے لے لے، ہم مسجدیں بنانے والے بن جائیں، ہم مدرسے بنانے والے بن جائیں، ہم جامعات بنانے والے بن جائیں، اپنے اس دین کی خدمت کرنے کا کوئی بڑا کام، اے کاش کہ رب تعالی ان بزرگوں کے صدقے ہمارے نصیب میں بھی لکھ دے۔ ہمارے صدر الشریعہ بدر الطریقہ، سبحان اللہ، کتنا بڑا احسان کیا آپ نے اس امت پر۔ سنیے، اغلاط سے منزہ احادیث نبویہ اور اقوال ائمہ کے مطابق ایک ترجمے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے ترجمہ قرآن پاک کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ عظمت میں درخواست پیش کی۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ تو بہت ضروری ہے، مگر چھپنے کی کیا صورت ہوگی؟ یعنی قرآن کا ترجمہ اردو میں ہونا چاہیے، اعلیٰ حضرت نے پسند فرمایا، چھپنے کی کیا صورت ہوگی؟ اس کی طباعت کا اہتمام کون کرے گا؟ ظاہر ہے جب قرآن چھاپا جائے گا تو باوضو کاپیوں کا لکھنا، باوضو کاپیوں اور حروفوں کی تصحیح کرنا، اور تصحیح بھی ایسی کہ اعراب، نقطے، علامتوں کی بھی غلطی نہ رہ جائے۔ پھر یہ سب چیزیں ہونے کے بعد سب سے بڑی مشکل تو یہ کہ پریس مین ہمہ وقت باوضو رہے، جو پریس کے سارے معاملات ہیں اس میں احتیاط کرے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ بیان فرمایا تو صدر شریعہ نے عرض کی کہ انشاءاللہ جو باتیں ضروری ہیں ان کو پوری کرنے کی کوشش کی جائے، بالفرض مان لیا جائے کہ ہم سے ایسا نہ ہو سکا۔ جب ایک چیز موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ کوئی اس طرح سے شائع کرنے کی کوشش کر لے گا۔ تو آپ کی اس عرض پر
ترجمہ قرآن کا کام شروع ہوا، اور الحمدللہ آپ کی مساعی جمیلہ سے خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی، اور آج مسلمانوں کی کثیر تعداد مجدد اعظم امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے لکھے ہوئے قرآن پاک کے صحیح ترجمہ کنز الایمان سے مستفید ہو کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی صدر الشریعہ کی ممنون احسان ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو آج اللہ کی رحمت ہے، عاشقان رسول کے گھروں میں ترجمہ قرآن کنز الایمان موجود ہے۔ یہ امیر اہل سنت کی خاص ترغیبات کہ ہر بیان میں گویا اپنے مرشد کریم اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کے آپ نے ڈنکے بجائے۔ تو آج ماشاءاللہ عاشقان رسول کے گھروں میں کنز الایمان شریف موجود ہے۔ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کتنی محبت کرتے تھے کہ امیر اہل سنت اپنے رسالے میں لکھتے ہیں کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے سوائے صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کسی کو بھی، حتیٰ کہ شہزادگان کو بھی اپنی بیعت لینے کے لیے وکیل نہیں بنایا تھا، اور صدر الشریعہ وکیل رضا تھے۔ تو الملفوظ حصہ اول صفحہ 183 میں ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ موجودین میں تفقہ جس کا نام ہے وہ مولوی امجد علی صاحب میں زیادہ پائیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ استفتاء سنایا کرتے تھے، جو میں جواب دیتا ہوں لکھتے ہیں، طبیعت اخاذ ہے، طرز سے واقفیت ہو چلی ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہی حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کو صدر الشریعہ کے خطاب سے نوازا تھا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ان پر ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ ایک دن صبح 9 بجے مکان سے باہر تشریف لائے، تخت پر قالین بچھانے کا حکم فرمایا۔ سب حاضرین حیران کہ حضور یہ اہتمام کس لیے فرما رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک کرسی پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ میں آج بریلی میں دار القضاء بریلی کے قیام کی بنیاد رکھتا ہوں، اور صدر الشریعہ کو اپنی طرف بلا کر ان کا داہنا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں لے کر قاضی کے منصب پر بٹھا کر فرمایا کہ میں آپ کو ہندوستان کے لیے قاضی شرع مقرر کرتا ہوں۔ یعنی مسلمانوں کے درمیان اگر ایسے کوئی مسائل پیدا ہوں جن کا شرعی فیصلہ قاضی شرعی کر سکتا ہے، وہ قاضی شرعی کا اختیار آپ کے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ نے اپنے جنازے کے بارے میں جو وصیت فرمائی وہ یہ تھی کہ نماز جنازہ کی جتنی دعائیں منقول ہیں اگر حامد رضا کو یاد ہوں تو وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں، ورنہ مولوی امجد علی صاحب پڑھائیں۔ حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان چونکہ آپ کے ولی تھے اس لیے ان کو مقدم فرمایا، وہ بھی مشروط طور پر، اور ان کے بعد میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ انتخاب اپنی نماز جنازہ کے لیے جس پر پڑی وہ بھی بلا شرط وہ ذات صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب کی تھی۔ تو اس سے اعلیٰ حضرت کا محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ صدر الشریعہ سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ اور پھر کیوں نہ ہو، نگران شورا بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں اپنے بیان میں حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہ پیر اپنے ہر مرید سے محبت کرتا ہے، پیر اپنے ہر مرید سے محبت کرتا ہے، مرید کی ترقی اس بات میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیر سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ یہ اپنے مرشد سے کتنی محبت کرتے تھے، کیسے باوفا تھے۔ سنیے، ایک مرتبہ کسی صاحب نے تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ فرمایا تو مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے چشمان کرم سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا
کہ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا کوئی گھر نہیں بنایا، بریلی ہی کو اپنا گھر سمجھا۔ وہ صاحب اثر بھی تھے اور کثیر التعداد طلباء کے استاد بھی۔ وہ چاہتے تو بآسانی کوئی ذاتی دارالعلوم ایسا کھول لیتے جس پر وہ یکا و تنہا قابض رہتے، مگر ان کے خلوص نے ایسا کرنے نہیں دیا۔ چنانچہ دارالعلوم معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف میں وہاں کے صدر المدرسین ہو کر جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پہنچے اور وہاں کے لوگ آپ کے انداز تدریس سے متاثر ہوئے اور آپ کے روبرو اس کا ذکر آیا کہ آپ کی تعلیم بہت کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، یہ مرکزی دارالعلوم سربلند ہوتا جا رہا ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ مجھ پر اعلی حضرت کا فضل و کرم ہے، یہ میرے پیر کی دعائیں، یہ میرے پیر کی نظر ہے کہ جس کے صدقے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو جو واقعی اپنے محسن کو یاد رکھتا ہے تو وہ با وفا رہتا ہے، وہ وفادار ہی رہتا ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی ملا ہے مجھے اس در سے ملا ہے، میں جو کچھ بھی آج ہوں وہ اس در سے ہوں۔ اور یہ بھی ایک اصولی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالی عزت دیتا ہے تو کہتے ہیں نا اس سے حسد کی جاتی ہے۔ تو ایک بڑا مشہور واقعہ اس ضمن میں یاد آیا کہ محمود و ایاز، محمود بادشاہ تھے، ایاز یہ چہیتے غلام تھے، تو جو دیگر افراد تھے وہ حسد کیا کرتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ یہ محمود بادشاہ ان سے، ایاز سے بڑی محبت کرتے، تو محمود کو کچھ نہ کچھ وہ ایاز کے بارے میں مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے۔ تو ایک دن کسی نے کہا کہ حضرت آپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں اور یہ جو آپ کا چہیتا غلام ہے نا ایاز، یہ آپ کا خزانہ چرا چرا کر اپنے گھر میں جمع کر رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب اس کی پیٹی بھر جائے گی نا تو یہ سارا خزانہ لے کر روانہ ہو جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا ایسی بات ہے، چلو۔ اسی وقت ان حاسدین کو لے کر بادشاہ محمود ایاز کے گھر کی طرف چلے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، بادشاہ اندر چلے گئے، دیگر لوگ بھی ساتھ تھے۔ تو کسی نے اشارہ کیا کہ حضور دیکھیے وہ جو صندوق ہے نا، اس صندوق میں یہ خزانہ چھپاتا ہے۔ اب بادشاہ آگے بڑھے اور ایاز سے فرمایا کہ ایاز صندوق کھولو۔ ایاز نے کہا کہ حضور رہنے دیجئے، صندوق کھولو۔ آخر حکم پا کر صندوق کو کھولا گیا۔ جیسے صندوق کو کھولا تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اس میں خزانہ کیا تھا۔ پھٹی ہوئی 2 چادریں تھی، ٹوٹے ہوئے چپل تھے، میلی کچیلی ٹوپی تھی، پیون لگا ہوا لباس تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایاز یہ کیا ہے؟ تو ایاز نے کہا کہ حضور جب آپ کے پاس آیا تھا نا تو یہی پھٹا لباس پہنا ہوا تھا، یہی پھٹی پرانی چادریں اوڑی ہوئی تھی، یہی ٹوٹے ہوئے چپل پہنے تھے، یہی میلی کچیلی ٹوپی تھی۔ تو آج آپ کی صحبت سے شاہی لباس مل گیا، شاہی تاج مل گیا، عزت مل گئی، شہرت مل گئی۔ تو یہ سارے معاملات اپنا کر جب میں گھر میں آتا ہوں تو شاہی لباس اتار دیتا ہوں اور یہ پھٹا پرانا لباس پہن کر، میلی کچیلی ٹوپی اوڑھ کر، ٹوٹے ہوئے چپل پہن کر اپنے آپ کو پکارتا ہوں کہ ایاز اپنی اوقات کو مت بھولنا، اپنی اوقات کو مت بھولنا، تو آج جس مقام پر ہے یہ تیرے بادشاہی کے مرہون منت ہے۔ تو میں اندر آ کر اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں۔ تو آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ جس مدنی ماحول نے، جس ولی کامل کی صحبت نے، جس کی نظر فیض اثر نے آج ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم امامت کے مصلی پر رہ گئے، آج ہم بیانات کر رہے ہیں، آج کوئی تصنیف کر رہا ہے، آج اگر کوئی کسی منصب یا مقام کو پہنچے تو یہ دیکھے تو صحیح کہ کس کے مرہون منت ملا۔ تو جس کے مرہون منت ملا تو دعا کرے کہ یا اللہ ہمیں صدا کے لیے با وفا رکھنا۔ اس مدنی ماحول کی فیض کتنوں نے حاصل کیا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے مسجد میں قرآن پڑھنا سیکھا اور اسی مدنی ماحول نے آج اسی مسجد کا ان کو امام بنا دیا۔ لیکن آج اگر اسی مدنی تحریک کے کام کی بات آتی ہے، درس کی بات آتی ہے، بیان کی بات آتی ہے، مدنی قافلوں میں سفر کی بات آتی ہے،
تو آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو سوچے، غور کرے کہ اگر جس نے مجھے قرآن پڑھایا، جو مجھے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں لے کر آیا، جس نے مجھے دینی تعلیم حاصل کرنے کا شوق دلایا، وہ اسلام بھائی بھی تو مصروف تھا، اس کا بھی تو گھر بار تھا. اگر وہ بھی یہی سوچتا تو کیا میں اجتماعات کی پابندی کر سکتا تھا؟ میں قرآن پڑھ سکتا تھا؟ تو یہ چراغ سے چراغ جلتا ہے جس سے روشنی ہوتی ہے. تو آج اللہ کی رحمت ہے، امیر اہل سنت کی تعلیمات کو حاصل کر کے جنہوں نے اپنی ذات میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو اوڑا، جنہوں نے سنتوں کی خدمت کو اوڑھنا بچھونا کیا، جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، جنہوں نے اپنے وقت کو دیا، جنہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا، آج اللہ کی رحمت ہے کہ ان سے دین کی خدمت ہو رہی ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہمارے یہ اسلاف، یہ بزرگان دین کہ جنہوں نے اپنے اساتذہ، اپنے پیر و مرشد جن کی صحبتوں سے پایا، تو پھر ان کے ساتھ وفا کا حق بھی کیسا ادا کیا. خلیفہ صدر الشریعہ حضرت مولانا سید ظہیر احمد زیدی صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے 7 سال کے عرصے میں ان گنت بار مولانا یعنی صدر الشریعہ کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا، لیکن میں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلسوں کو ان عیوب سے پاک پایا جو عام طور سے بلا امتیاز عوام و خواص ہمارے معاشرے کا جزو بن گئے. مثلا غیبت، چغلی، دوسروں کی بدخواہی، عیب جوئی وغیرہ. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی نہایت مقدس تھی، پاکیزہ تھی. مجھے آپ کی زندگی میں دروغ بیانی یعنی جھوٹ بولنے کا کبھی شائبہ بھی نہیں گزرا. جہاں تک میری معلومات ہے صدر الشریعہ کے معاملات قرآن و سنت کے مطابق تھے، گفتگو بھی نہایت مہذب ہوتی، کوئی ناشائستہ غیر مہذب الفاظ استعمال نہ فرماتے. اسی طرح معاملات میں نہایت صاف تھے. آپ کا ہر معاملہ شریعت مطہرہ کے احکام کے ماتحت تھا. دادوں علی گڑھ میں قیام کے دوران کا میں عینی شاہد ہوں کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ بد معاملگی نہ کی، نہ کسی کا حق تلف کیا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صدر الشریعہ کی سیرت پر یہ بڑا ہی خوبصورت رسالہ، جس میں سے میں ذرا مختصراً ہی کچھ بیان کر سکا، ورنہ یہ رسالہ اللہ کی رحمت سے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. آپ پڑھیں اس کو، اور اللہ کے اس نیک بندے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں ہمارے لیے کتنا درس ہے. جو طالب علم ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو تدریس کراتے ہیں ان کے لیے بھی، جو دین کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی، جو چاہے کاروبار کرتے ہیں. یار صدر الشریعہ کا اپنا بزنس تھا، یہ بزنس بھی کرتے تھے، تدریس بھی کرتے تھے. اور جہاں تک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ آتا تو دیکھا جاتا کہ ان کا مال اسباب یہ کس طرح سے دین کے کاموں میں صرف کیا کرتے تھے. جہاں قربانیوں کا معاملہ آتا، اپنے اہل و عیال کے معاملات کے ساتھ ساتھ یہ تبلیغ دین، احیاء سنت کے لیے کتنے نمایاں کام کیے. تو اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. پھر ان کا سبحان اللہ گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا، اس کے معاملات بھی اس میں لکھے ہیں. پھر ماشاءاللہ سنتوں پر عمل کا جہاں تک معمول ہے، اس میں صدر الشریعہ کے معاملات اس میں لکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مظاہر فائز الانوار پر اپنی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایمان پر خاتمہ